بیچاری حریم شاہ کے پلے کیا تھا، قندیل بلوچ کے پلے کیا تھا؟ اللہ باتھ روم کے اندر رہو، بغیر دروازہ بند کیے رہو، کمرے کے اندر نہاؤ، کسی کی موجودگی میں نہاؤ، اور جو آپ کی ویڈیو بنا رہا ہو اس کے سامنے جناب جس طرح کے لباس کے بغیر تم آؤ. میں نے اس کو یہ مشورہ دیا ہے کہ خامند کے ساتھ رہو، خوش رہو، خرم رہو، آباد رہو. اب اس نے توبہ بھی کر لی ہے، مجھ سے معذرت بھی کر لی ہے. جس پروگرام پر نانا بن چکے ہیں، تو یہ جو سارے اس طرح کے سکینڈلز آپ کے بنتے ہیں تو فیملی آپ کی ڈسٹرب نہیں ہوتی؟ نہیں، مجھے پتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم سیم ٹرو چینل کے پیارے ویورز، میں حسینی چودھری اور اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں ایک بہت مشہور شخصیت، ایک بہت دلچسپ شخصیت اور ایک بہت متنازعہ شخصیت. متنازعہ اس لیے کہوں گی کہ آئے دن خبروں میں کسی نہ کسی وجہ سے رہتے ہیں اور یہ آئے دن خبروں کی زینت بنتے رہتے ہیں. بہت سی چیزیں ان کے بارے میں نکلتی ہیں، نئی سے نئی بات نکلتی ہے. اس لیے آج ہم نے سوچا کہ ان کا انٹرویو کیا جائے، ان سے پوچھا جائے ان کی باتوں میں کتنی حقیقت ہوتی ہے. تو ان سے ملتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میری بیٹی، میں کل بلکہ پرسوں رات یہاں لاہور میں پہنچا. پرسوں پوری رات میں کوئی تقریباً 11 چینل، جس میں 2 چینل انڈیا کے تھے، اور اس کے ساتھ پھر کل دوپہر 2 بجے سے لے کے رات تک وہ بھی اسی طرح چینلز کا تسلسل رہا. آپ جیسی بیٹیاں جب مجھ سے رابطہ کرتے ہیں تو میں جہاں بھی ہوتا ہوں تو میں کہہ دیتا ہوں کہ آپ تشریف لے آئیں. میرا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو بات بھی اس وقت کرنٹ افیئر کی ہے اس کے بارے میں اگر آپ لوگ مجھ سے کوئی گفتگو لینا چاہتے ہیں، شرعی حوالے سے، اخلاقی حوالے سے، قانونی حوالے سے، ملکی حوالے سے، عالمی حوالے سے، تو میں اس پہ گفتگو کروں. بہرحال آپ یہاں میرے ہاں تشریف لے آئیں. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے اس پروگرام کو وائرل کرے، اور میری خوشی ہوگی اور میری گفتگو بھی اسی انداز سے ہوگی کہ ایسے 2-4 جملے میں دوں آپ کو جس کے آپ سے وجہ سے آپ کا پروگرام اللہ کرے وائرل ہو جائے. سر آپ مجھے یہ بتائیں کہ حسیناؤں کی گرفت میں کیوں رہتے ہیں آپ؟ میری بیٹی، آپ مجھے خود بتاؤ کہ آپ نے میرے خیال میں مجھے 2 دفعہ یا 3 دفعہ یا 4 دفعہ ٹیلی فون کیا، تو کیا میں نے ہر تیسری گھنٹی پہ یا چوتھی گھنٹی پہ فون نہیں اٹھایا؟ جی بالکل اٹھایا. اچھا، اگر میں نے نہیں اٹھایا تو اس وقت پھر میں نے آپ کو واپسی فون نہیں کیا. اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ جیسے ہی آپ نے مجھے کہا کہ جی آپ سے میں نے انٹرویو لینا ہے، تو میں نے فوری طور پر کہا کہ اتنے سے اتنے بجے تک جہاں میں ہوں آپ آ جاؤ. پہلے آپ کا انٹرویو ہوگا، اس کے بعد میں کوئی اور مصروفیات ہوں گی. تو بہرحال آپ تشریف لے آئیں. تو معنی یہ ہے کہ یہ خواتین کی باتوں کو پیار سے سننا، خواتین کی باتوں کے ساتھ رویہ ایسا اختیار کرنا کہ بچی خود سمجھے کہ میں مفتی صاحب کے لیے بطور بیٹی کی ہوں، اور میں پھر گفتگو کے اندر بھی ایسی عمدہ گفتگو کروں جس سے آپ کے پروگرام وائرل ہو جائے. تو میرے خیال میں اس طرح کا خواتین کا جب احترام ہوگا اور چہرے کی مسکراہٹ کے ساتھ اس کو جب بیٹی کہا دیا جائے گا، تو میرا خیال یہ ہے کہ اس طرح آپ جیسی بچیاں جو ہے میرے ہاں جب تشریف لائیں گی تو انہیں عزت بھی ملے گی، احترام بھی ملے گا. اسی وجہ سے آپ خواتین مجھ سے رابطہ بھی کرتی ہیں، انٹرویو بھی لیتی ہیں، اور آپ کی ہماری سمجھو ایک لحاظ سے دوستی اور محبت بھی ہوتی ہے. سر میرا آج سے یہ سوال ہے کہ یہ حسینائیں آپ پہ ہی اٹیک کیوں کرتی ہیں؟ اور بھی تو اتنے سارے لوگ ہیں. میری بیٹی، مجھے یہ بتاؤ کہ آپ سے میں نام پوچھ لیتا ہوں، کون سے مفتی صاحب ایسے ہیں جو عوامی بھی ہوں؟ کون سے مفتی صاحب ایسے ہیں جو خوش اخلاقی کے ساتھ ہر بچہ اور ہر بچی کو ویلکم بھی کرے؟ کون سے مفتی صاحب ہیں جن کو ملاقات بھی بڑی آسان ہو، جن سے ٹیلی فون کا رابطہ بھی بڑا آسان ہو، جن سے دینی مسائل کے پوچھنے کے حوالے سے کسی قسم کا کوئی تکلف نہ ہو، کوئی سیکٹری نہ ہو، کوئی جناب ان کے لیے جناب کوئی ایسا آدمی نہ ہو جو جناب بطور محافظ کے ان کے ساتھ موجود ہو؟ مفتی عبدالقوی صاحب عوامی شخصیت ہیں، کھلی کتاب ہیں، جب بھی آپ لوگ رابطہ کرتے ہیں. اب آپ مجھے بتائیں کہ پاکستان میں کون سے مفتی صاحب ہیں جن کو 2 دن کے اندر 21 سے زیادہ انٹرویو ہو چکے ہوں، اور انڈیا کے سے بھی 3 چینل جو ہے ان کے لیے انٹرویو جناب انہوں نے انتظام کیا ہو، اور سکائی کے ذریعے جناب انہوں نے انٹرویو دیا ہو. تو یہ آپ لوگوں کا بھی مجھ سے پیار ہے، اور میں بھی آپ لوگوں کا عزت کرتا ہوں، احترام کرتا ہوں. اور خواتین کے لیے اور نوجوان نسل کے لیے اصل چیز یہ ہے کہ ایک نامور شخصیت، ایک عالم دین، ان کا اس طرح احترام کرے جس طرح کہ ایک بیٹی کا احترام کیا جاتا ہے. پہلے قندیل بلوچ اور پھر اس کے بعد یہ جو حریم شاہ ہے، یہ کیا قصے ہیں؟ میری بیٹی، اب میں یہ بات کہوں نا کہ 1 لاکھ سے زیادہ اب تک خواتین و حضرات، اور اس طرح جس میں بڑی تعداد خواتین کی ہے، انہوں نے سیلفیاں بنائیں، تصویریں بنائیں، یہ بنایا وہ بنایا. اب مجھ میں بتائیں کہ ان میں سے یہ 1-2 نام جو آپ نے کہے ہیں، میں اس حقیقت کو تسلیم کرتا ہوں. قندیل ہمارے ہاں تشریف لے آئیں، جو کچھ انہوں نے کیا لوگوں نے سمجھ لیا کہ ان کی اپنی غلطی ہے. حریم شاہ کی جو زبان ہے، حریم شاہ کی جناب جو منفی باتیں ہیں، حریم شاہ کی جو التام تراشی ہے، وہ بھی لوگوں کو پتہ ہے کہ اس کا انداز کیا ہے، اور مفتی عبدالقوی صاحب کا اس کے ساتھ رویہ کیا ہے.
ابھی ایک دن پہلے ایک چینل کے اوپر اس نے مجھے کہا جی میں مفتی صاحب پہ بالکل ناراض نہیں ہوں اور مفتی صاحب کے ساتھ جناب میرا کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے. میں نے اس کا شکریہ ادا کیا کہ شکر ہے کہ اب تمہارا رخ جو ہے وہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی طرف ہے, ہمارے جو وزیر داخلہ ہیں محترم رانا ثناء اللہ ان کی طرف ہے, فلاں صاحب کی طرف سے ہے, فلاں صاحب کی طرف ہے. تو بہرحال جو آدمی منفی انداز اختیار کرے گا اس کا انجام وہی ہوگا جو آپ نے دیکھا. سر آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ جو حریم شاہ ہے یہ آپ سے کیا اس کا ایسا تنازع ہوا تھا جس کی وجہ سے ان کو وہ اقرا والا انٹرویو میں نے بھی دیکھا ہے اور اس میں وہ اس طرح آپ سے تعلقات اپنے بحال کرنے کی بات کر رہی ہیں جو حریم شاہ ہیں, تو ایسا کیا آپ کی لڑائی ہو گئی تھی جو یہ معاملہ ہوا؟ میری ان سے کوئی لڑائی نہیں ہے. ایک ملاقات ہوئی, دوسری ملاقات ہوئی, تیسری ملاقات ہوئی. میں نے محسوس کیا کہ محترمہ کی جو زبان ہے وہ ایسی پاکیزہ نہیں ہے. حالانکہ وہ کہہ رہی تھی میں حافظ قرآن ہوں, میں سید بادشاہ ہوں اور میں اس کے ساتھ 5 سال تک میں نے دین اور علم پڑھا ہے. تو میں نے ان 3 چیزوں کو سامنے رکھ کے, جس طرح آپ بچوں کے جب فون آتے ہیں تو ان کے ساتھ جو میرا انداز ہوتا ہے جس طرح مسکراتے ہوئے بات کرنا, تو اسی طرح پھر انہوں نے جب 3 ملاقاتیں ہوئیں, انہی کی دعوت پہ ہوئیں, انہی کی ہاں میں گیا. تو پھر اس کے بعد ایک چینل تھا کراچی کے اندر, تو اس نے مجھے منت کی سماجت کی کہ آپ آ جائیں, میں اینکر بن رہی ہوں وہاں, تو میری ایک اچھی روزگار بن جائے گی, 3 لاکھ روپے میرا تنخواہ ہوگا. تو میں وہاں چلا گیا. اس کے اندر جو کچھ اس نے اسی چینل کے احاطے میں تماشا کیا, مجھے تو حیران ہے اس چینل والوں پہ. بہرحال وہ ساری دنیا کے سامنے ہے. اس کے بعد اس کا انداز یہ تھا کہ یہ اصل میں اللہ معاف فرمائے اب نہیں کہنا جی اب تو اس نے توبہ کر لی, دوسرے کو تنگ کر کے, دوسرے پر الزام لگا کے, دوسرے کو ذرا نیچے دکھا کے, اپنے آپ کو بالا تر دکھا کے یہ خوش ہوتی ہے. بہرحال یہ اس کی سابقہ میں بات کر رہا ہوں. اس کی وجہ سے اس نے یہ دیکھا کہ مفتی عبدالقوی صاحب کا نام لیا جائے تو میں اس پہ وائرل ہو جاتی ہوں. پھر آپ نے خود دیکھا کہ جو باتیں بھی اس نے میرے حوالے سے کی تو وائرل ہونے کے حوالے سے کی, تو اس طرح وہ وائرل بھی ہوئی. چلو اب الحمدللہ وہ ایک خامد والی ہے, میں نے اس کو یہی مشورہ دیا ہے کہ خامد کے ساتھ رہو, خوش رہو, خرم رہو, آباد رہو. اب اس نے توبہ بھی کر لی ہے, مجھ سے معذرت بھی کر لی ہے. جس پروگرام کا آپ حوالہ دے رہے ہیں وہ دنیا بھی دیکھے گی, آپ کا پروگرام بھی دیکھے گی. تو بہرحال نہ میری پہلے اس سے ناراضگی ہے نہ اب ناراضگی ہے, بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں جتنی اس نے میرے خلاف باتیں کی, پٹھانوں کے دلوں میں, پاکستانیوں کے دلوں میں میری محبت میں اضافہ ہوا. دنیا کے جس ملک میں گیا تو مجھے کم کرنے والے بھی پٹھان, خوش آمدید کہنے والے بھی پٹھان, اور اس کے ساتھ میری خدمت کرنے والے بھی پٹھان. تو بہرحال آج کے بعد چونکہ اس نے خود کہہ دیا ہے کہ جی میں نے معذرت کر لی ہے, میرا مفتی صاحب سے اب کوئی جھگڑا اور اختلاف نہیں ہے, امید ہے وہ بھی مثبت زندگی گزارے گی. میں تو ویسے بھی ایک مثبت زندگی کے حوالے سے ایک میرا نام ہے. اچھا آپ سر مجھے یہ بتائیں کہ آپ کی بیگم بھی ہوں گی؟ بالکل الحمدللہ. میں اس دن دیکھ رہا تھا کہ میری جو شادی ہوئی ہے اس کو تقریباً 47 سال ہو گئے, اور الحمدللہ اللہ نے مجھے اس محترمہ سے, اپنی اہلیہ محترمہ سے, ملکہ سے, اور جناب میری جو شادی والی بیگم ہے اس سے اللہ نے مجھے 4 بچے عطا کیے ہیں. ان کے بچوں کے بھی آگے شادیاں ہو رہی ہے, پھر ان کے بھی آگے بچے ہو رہے ہیں. الحمدللہ میں پڑھنانا بن چکا ہوں. تو ایمان والی میری گھر والی ہے, ماشاءاللہ حافظہ قرآن ہے, عالمہ ہے, اور الحمدللہ ہماری محبت بھی بڑی مثالی ہے. ماشاءاللہ آپ پر نانا بن چکے ہیں. تو یہ جو سارے اس طرح کے سکینڈلز آپ کے بنتے ہیں تو فیملی آپ کی ڈسٹرب نہیں ہوتی؟ نہیں, مجھے پتا ہے کون سا سکنڈل بنا ہے. یہ کبھی حریم شاہ کا بن گیا, کبھی قندیل بلوچ کا بن گیا. دیکھیں میری بات سنیں, آپ دانا ایک بچی ہو, اس سے زیادہ لوگوں کے سکنڈل ہے ان کے جسمانی, اللہ معاف فرمائے, بد اخلاقی والے, بد کرداری والے. میرا تو جو آپ کہہ رہی ہو سکنڈل وہ ایسا ہوا ہے کہ جس کے اندر جناب میں کچھ نہیں کر رہا, ایک محترمہ وہ جو میرے ساتھ ہے وہ میری ٹوپی کے ساتھ کر رہی ہے, میری اینک کے ساتھ کر رہی ہے, میرے پیچھے چل کے جناب کوئی بات کر رہی ہے. الحمدللہ آج تک میری کوئی ایک تصویر ایسی تو نہیں آئی جس کے اندر پتہ چلے کہ مفتی صاحب بد اخلاق ہیں یا بد کردار ہیں. تو بہرحال اپنی شہرت کے حوالے سے اب جتنے چینلز والے میرے آ رہے ہیں مجھے کہہ رہی ہیں, بچیاں کہہ رہی ہیں جی مفتی صاحب کو ایسی گفتگو کریں کہ ہم وائرل ہو جائے. تو میری ایک عادت ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ چلو جو بچی میرے پاس چل کے آئی ہے, جو بچہ میرے پاس چل کے آیا ہے, ان کا ایک پروگرام ہے, ان کا ایک جناب چینل ہے, سوشل میڈیا کے اوپر ان کا ایک نام ہے, چلو میرے 2-4 جملوں سے جو اخلاقی بھی ہوں تو ان کی وجہ سے ان کا پروگرام وائرل ہو جائے. تو اب دنیا پوری سمجھ چکی ہے. آج مجھے یہ بتائیں کہ آج لوگ جو مجھ سے محبت کر رہے ہیں, کل ایک دکان والوں نے مجھ سے افتتاح کرایا, اتنی خوبصورت مجھے جوتی پیش کی, یہ جو کپڑے میں پہن کے بیٹھا ہوں, میرا خیال یہ ہے کہ 10-11 سال سے 1 روپے کی چیز, یہ ٹوپی سے لے کے جوتی تک جو میں نے خود خریدے ہو نہیں, انہی دوستوں کی پیار کی وجہ سے, ان کی محبت کی وجہ سے یہ تحفے ہیں, یہ تحائف ہیں. تو مانا یہ ہے کہ اس طرح کے 1-2-3 چیزیں اگر ہوئی ہے تو میں نہیں سمجھتا کہ اس کی وجہ سے لوگ یہ سمجھتے ہوں کہ مفتی عبدالقوی صاحب خدا نہ خواستہ بد اخلاق ہے یا بد کردار ہے. بہرحال اس طرح کے جو واقعات ہوئے انہی کی وجہ سے ہوئے, وہی اسی کی وجہ سے ذلیل بھی ہوئیں اور اپنے انجام کو بھی پہنچی.
تو یہ جو محترمہ آپ کی ٹوپی سے اور کبھی اینک سے کھیلتی تھی، ان کو کیا مسئلہ ہوا تھا؟ میرے بیٹے بات یہ ہے کہ آغاز تو ہوا نا قندیل سے. میں نہانے کے لیے گیا, میں نے ٹی وی پروگرام میں جانا تھا, ماہ رمضان کا مقدس مہینہ تھا, میں نے دیکھا اس نے ٹوپی پہنی ہوئی ہے. تو میں نے اس کو کہا اپنی سرائکی زبان میں, وہ سرائکی تھی, میں کہ کیوں ٹوپی پاتی ہوئے؟ اس نے کہا جی بات یہ ہے کہ میرا دوپٹہ نہیں تھا, تو میں نے کہا کہ آپ کی ٹوپی سے میں برکت حاصل کروں. پھر اس کے بعد جو کچھ اس نے کیا وہ ساری لوگوں کے سامنے ہے, عوام کے سامنے ہے, پاکستانیوں کے سامنے ہے, اور اس کو دیکھنے کے بعد پاکستانیوں کی محبت الحمدللہ مجھ سے بڑی ہے, اس میں کمی تو نہیں آئی. اچھا, تو اس کے بعد پھر حریم شاہ نے بھی آپ کو ٹارگٹ بنا لیا؟ حریم شاہ سے بنا, اور بھی بہت سارے لوگوں نے شاید مجھے ٹارگٹ بنانے کی کوشش کی ہوگی, لیکن وہ بیچارے اتنے کامیاب نہیں ہوئے. ان کا ذرا انداز ایسا تھا جس کی وجہ سے لوگوں نے ذرا ان کو دیکھ لیا, مفتی صاحب کی برکت سے دیکھ لیا, مفتی صاحب کی برکت کی وجہ سے یہ وائرل ہو گئی. تو بہرحال انسانیت, اور میں تو آپ کی جو سوشل میڈیا ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ کی وجہ سے لوگ حقیقت کو سمجھتے ہیں کہ کون مظلوم ہے, کس کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, کس پر الزام تراشی ہو رہی ہے, کون اس میں غلط ہے, کون اس میں درست ہے. آج الحمدللہ پوری دنیا, کل کینیڈا سے 3 لوگوں کے ٹیلی فون مجھے آئے ہوئے تھے. تو مانا یہ ہے کہ اس طرح کے دوست جو اب مجھے, ابھی میں 4 ممالک کا سفر کر کے آیا ہوں, ابھی جناب 10-15 دنوں کے بعد 1-2 ملکوں کی طرف جا رہا ہوں. تو یہ لوگ جو مجھے دعوت دے رہے ہیں, مجھے ٹکٹیں بھیج رہے ہیں, مجھے پروٹوکول دے رہے ہیں, مجھے ہدایہ دے رہے ہیں, مجھے تحفے دے رہے ہیں, تو مانا کہ وہ حقیقت کو سمجھتے ہیں. اچھا, اب آپ آخر میں حریم شاہ کے حوالے سے کوئی پیغام دینا چاہیں گے؟ حریم شاہ جی سید زادی ہے, ہمارے جو چیف ہیں عاصم تنویر صاحب کی طرح میری طرح حافظ قرآن ہے. پھر اس کے بعد پٹھانی ہے, پٹھانوں کے اندر جرأت ہوتی ہے, پٹھانوں کے اندر ماشاءاللہ غیرت ہوتی ہے. تو ایک غیرت والی زندگی, عزت والی زندگی اپنے خاوند کے ساتھ گزارے, 5-6 مہینے کے لیے خاموش ہو جائے, 5-6 مہینے کے بعد میرے جیسے بڑا پیٹ لے کر کہے کہ میرے پیٹ میں بچہ ہے, اور ان قریب 2-3 مہینے میں بچہ پاکستانی قوم کو دے رہی ہوں, اور ساتھ یہ کہے کہ یہ میرا بچہ ہے. یہ نہ ہو کہ جس طرح اس کے والد نے کہا ہے کہ حریم شاہ میری بیٹی نہیں ہے, ایسی بات نہ ہو. بہرحال بلال صاحب بھی کہے کہ میرا بیٹا ہے, یہ بھی کہے کہ میرا بیٹا ہے. اس لیے سکون سے, امن کے ساتھ اپنے خاوند بلال شاہ صاحب کے ساتھ زندگی گزارے. میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ آپ بھی حافظ قرآن ہیں, عاصم منیر صاحب بھی حافظ قرآن ہے, اور حریم شاہ بھی. تو آپ دونوں نے تو ایسی کوئی حرکتیں منظر عام پہ نہیں آپ کی آئیں, تو حریم شاہ نے حافظ قرآن ہوتے ہوئے بھی ایسی حرکتیں کیوں کیں؟ یہ کیا زیب دیتا ہے ایک حافظ قرآن کو؟ ہاں, بڑی اعلیٰ بات کی. محترم ہمارے حافظ عاصم منیر صاحب ہیں, الحمدللہ بڑے خاندان سے ہے. اس کے بعد ایک بہت بڑے عہدے پر ہے, پاکستان کے جو صحیح اقتدار ہے اس کے اس وقت چیف ہیں. مفتی عبدالقوی صاحب کا ذمہ دارہ بھی ہے, مفتی عبدالقوی صاحب کی تجارت بھی ہے, مفتی عبدالقوی صاحب کی زرعی پراپرٹی بھی ہے, الحمدللہ کھاتے پیتے ہیں. بیچاری حریم شاہ کے پلے کیا تھا, قندیل بلوچ کے پلے کیا تھا؟ اللہ معاف فرمائے, میں سب خواتین کو نہیں کہہ رہا, تم میری بیٹی ہو. معنی یہ ہے کہ جو ایک بنیاد بنا لے کہ دوسرے کو پریشان کر کے میں نے پیسہ کمانا ہے, ان کی فہرست کے اندر قندیل بلوچ مرحومہ بھی تھی, اور ہماری محترمہ حریم شاہ صاحبہ بھی تھیں. اور امید ہے کہ آئندہ کے لیے انشاءاللہ اس طرح کی بچیاں پاکستان میں نہ پیدا ہوں گی نہ موجود ہوں گی, جو دوسرے کے خلاف الزام تراشی کر کے اس کو پریشان کر کے خوش بھی ہوں صرف اس لیے کہ ہم وائرل ہو جائے. الحمدللہ بہت سی بچیاں جو میرے لیے انٹرویو کے پاس لیے آئیں, آپ نے خود دیکھا کہ پچھلے دنوں کے اندر 5.1 ملین اور 4 اتنے ملین کے جناب انٹرویو میرے گئے ہیں, اور ان بچیوں کو کتنا مالی فائدہ ہوا ہے. تو پیسہ تو اللہ نے دینا ہے, اب آگے مقدر کی بات ہے کہ صحیح طریقے سے کمائیں یا ہم غلط طریقے سے کمائیں. امید یہی ہے کہ پاکستان کے اندر قندیل بلوچ جیسے کردار والی اور حریم شاہ کے کردار والی بچیاں نہ مزید پیدا ہوں گی نہ مزید موجود ہوں گی. پچھلے دنوں یاسر شامی نے بھی انٹرویو کیا حریم شاہ کا, اور حریم شاہ کی کچھ ایسی ویڈیوز بھی وائرل ہوئیں. تو یاسر شامی نے اسی حوالے سے سوال کیا تھا ان سے کہ کیا آپ واش روم کا دروازہ بند کر کے نہیں نہاتی؟ تو انہوں نے آگے سے کہا ہے کہ بھی واش روم میں بندہ نہاتا جو بغیر کپڑوں کے نہاتا ہے, یعنی کہ ان میں بالکل بھی تھوڑی سی بھی شرم نہیں تھی. آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ دیکھیں جی, میں تو ہمیشہ رہنمائی لیتا ہوں, باتھ روم کے اندر رہو, بغیر دروازہ بند کیے رہو, کمرے کے اندر نہاؤ, کسی کی موجودگی میں نہاؤ, اور جو آپ کی ویڈیو بنا رہا ہو اس کے سامنے جناب جس طرح کے لباس کے بغیر تم آؤ, اپنا آگا حصہ دکھاؤ, پچھلا حصہ دکھاؤ, واش روم والا دکھاؤ, پاؤں والا دکھاؤ. بہرحال اب وہ چونکہ میری ان کے ساتھ صلح ہو چکی ہے, وہ مجھ سے معذرت بھی کر چکی ہیں, توبہ بھی کر چکی ہے, مجھ سے انہوں نے اب دوستی کا ہاتھ بڑھایا ہے. تو بہرحال پھر بھی میں انہیں سید زادی سمجھتے ہوئے, چاہے ان کا باپ جو کچھ کہے, تو بہرحال میں ان کو کہوں گا کہ شرم سے رہے اور حیا سے رہے. آخر میں پاکستانی قوم کو کوئی پیغام دینا چاہیں گے یا نوجوان نسل کو؟ بالکل.
پیغام یہی ہے کہ مفتی عبدالقوی صاحب کی طرح ہر وقت مسکراتے رہو، میٹھی زبان استعمال کرو، خواتین کا احترام کرو، اپنے سے جو بڑے بزرگ ہیں ان کے ساتھ عقیدت رکھو، ہر ایک کے ساتھ شفقت سے پیش آؤ۔ انشاءاللہ آپ کے لیے مفتی صاحب کی طرح نکاح بھی آسان ہو جائیں گے، آپ کو شہرت بھی ملے گی، آپ کو عزت بھی ملے گی، انشاءاللہ آپ کو ہزاروں کی تعداد میں ایسے لوگ بھی ملیں گے جو آپ کو ہدیہ بھی دیں گے، تحفے بھی دیں گے، آپ کی عزت بھی کریں گے۔ اس کے ساتھ ہی ناظرین مجھے اور عبدالقوی صاحب کو اجازت دیجیے، چینل کو سبسکرائب کرنا، ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ آپ کی ہوسٹ سیمی چودھری آپ سے اجازت چاہتی ہے۔ اللہ حافظ۔